حضرات کرم ہمارے دنیا میں رشتے ہوتے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، ظاہر ہے ہر رشتے کا اپنا احترام ہوتا ہے، ہر ایک سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جیسے والدین ہوتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتے ہیں اور زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتے ہیں، خون پسینہ جلاتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، کبھی جھڑکیاں سنتے ہیں، نہ جانے کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بچوں کی ضرورت پوری کر سکیں، مشکلات میں ان کا ساتھ دے سکیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے باپ ہے وہ بچوں کے کام آ رہا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا مرحلہ ہو جہاں باپ کی اپنی جان پر بن پڑے یا اس کی اپنی عزت داؤ پر لگے یا کہیں خاندانی وقار سامنے آ رہا ہو تو پھر بچوں کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے، ان پر سرزنش بھی کی جاتی ہے، سختی بھی کی جاتی ہے، پھر ان کا ساتھ دینے سے ہاتھ بھی کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں دراصل بتانا یہ چاہتا تھا کہ رب کائنات نے جو فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین اور ایک مرد کا باپ ہونے میں آخر یہ تقابل، یہ توازن، اس کی حکمت کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا چیز ایسی تھی جس کی وضاحت کی ضرورت پڑی؟ تو یہاں پر رب کائنات نے گویا ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، یہ میرا محبوب کوئی صرف باپ نہیں ہے کہ کبھی موقع پڑے تو تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے، کبھی خاندانی وقار کے لیے، کبھی اپنی عزت و ناموس کے لیے، کبھی اپنی راحت و سکون کے لیے، کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ نہیں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، ارے وہ تو نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ باپ کے اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو تم اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے دیگر عزیزوں رشتے داروں سے امید کے رشتے جوڑ لیتے ہو نا، لیکن جو آخری نبی ہے جو اس کے بعد تو تم کسی اور سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے یاد رکھو وہ باپ نہیں ہے بلکہ وہ آخری نبی ہے۔ ہر امید کا رشتہ، ہر توقع اور ہر راحت و سکون کی امید وہ وہیں سے جڑی ہوگی، تو اس لیے میرا محبوب وہ میرا آخری نبی ہے، اس کے دامن میں پناہ لے لو گے، یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہے۔